بہت ساری ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جس کے ڈر ہے. جنات، اس کا ایک الگ ڈر ہے انسان کو. مطلب اللہ نے کائنات ایسی رکھی، اور پھر ہم بعض ایسی پاورفل طاقتور چیزیں ہیں، ان کا ایک اپنا خوف ہے، ایک اپنا روب اور دبدبہ ہے. اسی طرح سے اللہ کی بنائی ہوئی کچھ مخلوقات ہیں خاص جو اللہ کی قرب میں بھی ہے، جیسے جبریل علیہ السلام، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد اتنا بڑا ہے کہ اوپر سدرۃ المنتہا میں ان کا سر ہو اور 7ویں زمین میں پاؤں، 600 پر، جس میں سے صرف 2 پر کھولتے ہیں تو مشرق اور مغرب اس کے اندر آ جاتے ہیں. اتنا بڑا فرشتہ کہ جن کی پاور ایسی ہے کہ آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے پھینکا تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں رب العالمین کے سامنے تھا عرش پہ. تو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ یوسف کے کنویں میں گرنے سے پہلے اسے اپنے پروں میں لے لو. تو اب رفتار کیسی ہوئی؟ کہاں اس کو ہم کوانٹٹی میں نہیں لا سکتے کہ ہم کہیں نا کہ بلینس ٹریلین سال کچھ بھی نہیں. زمین سے لے کے آسمان تک کا سفر نہیں ہو سکتا. وہ ہے ہی انسانوں کی عقل ہی نہیں جا سکتی وہاں تک. وہ پھر جبریل علیہ السلام کی رفتار دیکھیں. اس سے بھی ایک انوکھی سی بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گردن میں جب چھری رکھی، اللہ کے نام پہ ذبح کرنا حکم ربی ہے، تو چھری چلانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اور ایک نبی کی طاقت 40 جنتی مردوں کی طاقت کے برابر ہوتی ہے. اور الٹا لٹایا تھا اور ایسے گلا کر کے کہ رب کا حکم تھا، قربانی مانگ رہا تھا. اب چھری ہاتھ میں، یا چھری کا چلتے ہی اسماعیل علیہ السلام کا وہاں سے ہٹنا اور ان کی جگہ مینڈے کا آنا، جانور کا آنا، کتنے سیکنڈ کا معاملہ ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں کہہ سکتے، 1 سیکنڈ بھی نہیں کہہ سکتے. لمحے میں، 1 لمحے میں 3 سیکنڈ ہوتے ہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں کہہ سکتے، بس وہی جان نکل جاتی. اس وقت بھی جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے قریب قرب میں تھا عرش میں. رب نے فرمایا کہ اس چھری کے چلنے سے پہلے ہی جنت سے مینڈا لے جا اور اس کی جگہ مینڈے کو رکھ. رفتار دیکھیں، بجلی کی رفتار سے بھی تیز. جب قوم لوط پہ عذاب آیا تو اپنے پروں کے کنارے میں، اپنے پر کے کنارے سے ایسے بستی کو اٹھایا اور وہ آسمانوں کے قریب لے آ کے الٹ دیا. کیا نام ہے ان کا؟ جبریل. اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے آخر میں سور پھونکنا ہے، سور، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا وسیع قد ہے کہ اگر سارے کے سارے سمندر بھی ہنڈیل لیے جائیں تو قطرہ بھی نہیں لگے ان کے اوپر. جو سور ہوگا جو پھونکیں گے وہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر ساری دنیا تیری نافرمان ہو جائے، کیا ہو جائے؟ فرمان، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی چراگاہوں میں سے کسی ایک چراگاہ سے ایک جانور مسلط کروں گا جو پوری کائنات کو ایک لقمے میں کھا جائے گا. کائنات، پورے جہان کو ایک لقمے میں. تو جانور کتنا بڑا ہوگا؟ پھر وہ چراگاہیں جہاں وہ چر رہے ہیں وہ کیا ہوگا؟ جس کی ہم تذکرے کر رہے ہیں، جو ہماری عقل، آج سائنس کہتی ہے کہ ہم چاند پہ چلے گئے، ہم مسلمان کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ ہم کتنا پیچھے رہ گئے، یہ کتنی ترقی کر گئے. ایسے ہی ہے نا. پھر ہم اپنے بچوں کو کہیں گے کہ دیکھو ماشاء اللہ مغربی لوگ اور کفار کہاں سے کہاں چلے گئے. ہمارا تو ایمان ہی ایمان بالغیب ہے نا، کہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ، تو لا سے ہم نے ہر غیر کو
رد کر دیا، نفی کر دی، لا کہتے ہی الہ، تو ہمارا تو ایمان ہی اس ذات پر ہے جسے ہم نے نہیں دیکھا، اس آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں ہم نے ایمان. تو ہمیں تو یہ خبر دی ہے کہ رب کا جبریل اتنا بڑا ہے کہ یہاں سے کھڑا ہو جائے تو عرش تک سر جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات کے چند لمحے میں زمین سے لے کے آسمان حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش بری، لوح و قلم تک، کرسی تک کا سفر. سبحان اللہ. یہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کے محبوب کی، ان کے اللہ کے خاص محبوب. ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی. یعنی آپ اللہ کی طاقت دے کے ہم کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ اب یہ جتنی بھی ہم منظر دیکھ رہے ہیں، جتنی طاقتیں دیکھ رہے ہیں، جو روب، دبدبے، نام، شہرت، عزت، یہ مخلوقات، یہ سب کی سب کس کی بنائی ہوئی ہے؟ بولو اللہ. کس کی؟ اللہ. اللہ. سوچیں جس نے بنایا ہے وہ خود کیسا ہوگا، اس کی طاقت کیا ہوگی. جو بن گیا وہ کیا ہے؟ مخلوق. کیا ہے؟ مخلوق. بولو ساتھ ساتھ. مخلوق. کیا ہے؟ مخلوق. مخلوق. بنانے والا کون؟ خالق. بننے والا کون؟ تو مخلوق وہ جو خالق نے بنائی ہے، خالق وہ جسے کسی نے نہیں بنایا، کسی نے نہیں بنایا. اور خالق کی مخلوق دیکھو خالی آپ. ہم کہتے ہیں نا ہم یہ ہم وہ ہیں، سمندر میں 4 قدم آگے نہیں چل سکتے، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے اس کی ہیبت سے. ہماری اوقات تو وہی ختم ہو جاتی ہے کہ تو کیا چیز ہے. تھوڑی ہوا تیز چلے خدا سجدوں میں سر چلے جاتے، تھوڑی زمین ہلنے لگ جائے تو آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں. یہ ہلکے ہلکے سے اشارے. اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کتنی بڑی ذات ہے، کیا طاقت والی ذات ہے. اس کا نام کیا ہے؟ نام ایسے لو، یہ نام ہی کام بنا دے گا انشاءاللہ. ہاں اللہ اللہ ہے. اس کو ایک ادا بھی پسند آ جائے گی نا، خدا کی قسم. ہمارے راتوں کا رونا ایک طرف، ہمارا مانگنا، ہمارے وظیفے ایک طرف، ایک ادا اور دل سے نکلا ہوا اس کا نام پسند آ جائے، زندگی بیڑا پار کر دے گا وہ ہمارا. ہمیں دنیا میں کسی چیز میں حیا نہیں آتی، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. تو اللہ والے معاملے میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کو ایسے یاد کرو کہ لوگ پاگل کہنے لگ جائیں، کہ لوگ کہیں کہ یہ پاگل دیوانہ ہے.